الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ تو آج جو ہمارا سیشن ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ ہمارا جو آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، کہ دو عشرے تو عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے گزار دیے اور وہ اعمال کے ساتھ بخوبی گزر گئے۔ اب یہ جو تیسرا عشرہ ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے، اس عشرے کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا اور اللہ کا حکم مبارک کیا ہے، اور صحابہ نے اس پر کس طرح عمل کیا۔ تو ہمیں اس کو اس کے مطابق گزارنا ہے۔ دو عشرے تو ہم نے گزارے، اس میں بھی ہمیں پتہ تھا کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اور اعمال کو کس طرح مکمل کرنا ہے، اور اپنے اعمال کو حسنہ اعمال کیسے بنانا ہے۔ تو اب یہاں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ تیسرا عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، حدیث وقت آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ حدیث پاک میں ہم نے بڑا ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے آخری عشرے میں، وہ محنت کہ جو ان دونوں عشروں میں نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت مبارک وہ آخری عشرے میں بڑھ جاتی تھی اعمال کے اعتبار سے، اور اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ دوسرے نہیں تھے، عبادت میں انہماک زیادہ بڑھ جاتا تھا، اور عبادت میں جو ہے وہ چیزیں زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور صدقات خیرات بڑھ جاتے تھے، قرآن پاک کی تعلیم بڑھ جاتی تھی، اور قرآن پاک کے ساتھ عد و ذکر و عبادت بڑھ جاتا تھا، اور تلاوت تسبیحات بڑھ جاتی تھی، راتوں کی عبادت بڑھ جاتی تھی، دن کی عبادت بڑھ جاتی تھی، اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشرہ شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اس حدیث پاک میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ جب داخل ہوتا تھا، شد میزرہ اپنی آرام کی چیزوں کو ترک کر دے۔ شد میزرہ کا لغوی ترجمہ دیکھا جائے تو یہ ہے کہ اپنی ازار کو یا اپنی کمر بند کو مان لیتے تھے، اور احیا لیلہ اور راتوں کو جاگتے تھے، وہ ایقظ اہلہ اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ شد میزرہ کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ آرام کے وقت زیادہ نہ نکالنا، مطلب اپنے آرام کے وقت میں بھی اس چیز پر دل سے تیار ہو جانا کہ میں نے کسی کام کو کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کا وقت ہوتا تھا، رات کا وقت بھی ہوتا تھا، تو جتنا انہماک عبادت میں ہوتا تھا بہت زیادہ، یعنی کہ آرام کے وقت کو بھی وہ کم استعمال کرتے لیتے تھے، آرام کا وقت بھی کم لیتے تھے۔ اور احیا لیلہ، اور راتوں کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ 6 گھنٹے وہ مکمل کرتے تھے تو اس میں بھی کمی کرتے تھے، اور راتوں کو جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ وہ ایقظ اہلہ، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں بولتے تھے کہ بھئی اللہ کے احکامات اور یہ طریقے نئی کے عبادت قرآن میں، تسبیحات میں، تلاوت میں، اس کو اس طرح مکمل کرواتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اب علماء اس میں کیا فرماتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو عشرہ آخرہ ہوتا ہے، اس عشرہ آخر کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اور انعامات برکات شروع ہو جاتی ہیں، باقی دوسرے عشرے میں نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت کی میکو کے انعامات کو دیکھتے ہوئے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کروایا کہ عبادات میں انعامات بڑھوا دیا تھا، اور دوسروں کو بھی اس پر ترغیب دیتے تھے کہ خوب اس کے اوپر عمل کیا جائے، تاکہ وہ جو آخری عشرہ ہے اس میں ہم خوب سے خوب اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اور برکتوں کو سمیٹ سکیں، اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دی جاتی تھی۔ ایک اور حدیث وقت میں آتا ہے، علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا کہ اعمال کی کثرت بڑھ جاتی تھی، یعنی کہ ان دنوں میں وہ بنسبت پچھلے دنوں میں عبادت زیادہ ہو جاتی۔ آگے اب یہاں تو پتہ چل گیا کہ یہ عبادات ہم نے زیادہ کرنی ہے، لیکن عبادات کرنے میں ہمیں اللہ رب العزت نے ان راتوں کے اندر
ليلۃ القدر کی رات بھی عطا کری. اور یہ ليلۃ القدر اللہ رب العزت نے ليلۃ القدر کی رات جو ہمیں عطا کی وہ کس طرح عطا کی کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے. پہلے قرآن پاک کی آیت لے لیتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ليلۃ القدر کو بیان فرمایا. ليلۃ القدر کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے لیلۃ القدر نازل کی اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر وہ بہتر ہے 1000 رات سے جس میں فرشتے اترتے ہیں جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے. اور کب تک؟ مطلع الفجر. کب تک؟ سلامتی کے ساتھ اترتے ہیں صبح طلوع تک. اچھا اب یہاں پر اللہ رب العزت علماء کرام اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر اللہ رب العزت نے وہ اس امت کے لیے خاص اتاری. اچھا اب یہ اس امت کے لیے خاص کیوں اتاری؟ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کی عمر میں جو ہے وہ ایک بندہ ایسا تھا جو 80 سال تک اللہ کے راستے میں جو ہے وہ دن میں روزے رکھتا اور راتوں کو دن میں روزے رکھتا اور راتوں کو عبادت کرتا اور جہاد میں بھی رہتا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے رش کیا کہ اللہ کے رسول اتنی عبادت اس کی اور ہمارے لیے یہ کہ ہماری تو عمر بھی اتنی نہیں ہے, ہماری تو نارملی عمر وہ 70-80 سال ہے اور وہ اللہ کے راستے میں اور عبادت میں اور اتنا انعماق تھا کہ اتنے عرصے تک وہ رکھتا تھا, اتنے عرصے تک وہ رہتے تھے. تو اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ کو افسوس ہوا کہ ہماری عمر اتنی نہیں تھی. تو اللہ رب العزت نے ایک روایت کے مطابق یہ شان نزول اسی وقت آیا, یعنی کہ یہ آیتیں اسی وقت نازل ہوئی. اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے تھے. فجر کی نماز کے بعد اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے تھے آج کس نے خواب دیکھا, آج کس نے کیا کیا, تو نہیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے کہ بھائی کیا ہے, کس طرح ہے, ہر چیز بیان ہوتی. تو اس کی ایک روایت کے مطابق ہے وہ اس وقت بھی ہوئی. تو پھر خلاصہ یہی ہے کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عنایت کو لے کے نازل ہوئے اور اللہ رب العزت نے کہا کہ میری امت, اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ شرف اور یہ اعزاز دیا کہ اگر وہ لیلۃ القدر کی رات کو جاگ لیں گے تو وہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 1000 رات سے بڑھ کر ہے. یعنی اس میں اگر وہ عبادت کرے گا تو وہ عبادت کیسی ہوگی؟ 1000 سالوں کے بقدر اس کی عبادت ہوگی, اس کا ثواب یعنی کہ اتنا بڑھ چڑھ کر ہوگا. اچھا اب یہ جو شب قدر آتی ہے یہ شب قدر آخر کی 10 راتوں میں ہی آتی ہے. جیسے کہ ہم نے شروع میں ہمارا جو موضوع ہے کہ بھئی آخری عشرہ کیسے گزاریں, تو ایک روایت میں حدیث پاک میں بھی آتا ہے, ایک جگہ آتا ہے کہ جب لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا تو یہ کہا تھا کہ بھئی رمضان میں آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اس رمضان, ہر رمضان میں کیا کرتے تھے, پورے رمضان میں اس کی تلاش کرتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کو دیکھتے ہوئے کیا کہا کہ ہم نے جو ہے وہ عشرے آخر کے عشرے میں اتاری. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آخری عشرے کے اندر عبادات میں زیادہ کر دیتے کہ لیلۃ القدر بھی اس میں آتی تھی. اچھا اب یہ لیلۃ القدر جو ہم آتی تھی وہ ایک جو ہے وہ طاق راتوں میں آتی تھی. جیسے میں نے اوپر ذکر بھی کیا کہ طاق راتیں یا لیلۃ القدر, تو طاق راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ طاق راتیں ہوتی ہیں 21, 23, 25, 27, 29. یہ طاق راتیں ہوتی ہیں. ان طاق راتوں کے اندر شب قدر ہوتی ہے. نارملی طور پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ایشیا وغیرہ کے اندر وہ 27ویں روزے کو ہی لیلۃ القدر مانی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ 27ویں عشرے میں جو ہے 27ویں عشرہ جو ہے یعنی کہ رات جو ہے 27ویں رات اس کے اندر لیلۃ القدر ہوتی ہے. زیادہ تر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عمومی طور پر دیکھا ایسا جاتا ہے کہ 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العزت نے وہ 27 میں بھی خاص نہیں کر رکھی بلکہ اس آخری عشرے میں خاص کر رکھی ہے. تو اس میں شب قدر کی تعین کی جاتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ دیکھے کہ فلاں رات ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ راتوں کا تعین کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کس طرح ہے کہ رات مقرر کرتے ہیں کہ اس میں ہوگی یا اس طرح ہوگی یا اس میں ہوگی, اور ان میں بھی پھر شب قدر کی تلاش میں بھی کیا ہے, علامات ہے.
اچھا، اب جو علامت ہے وہ علامت میں کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحر لیلۃ القدر فی الوتر من الاشر الاواخر من الرمضان. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو کیا کرو، تلاش کرو وطر کی راتوں میں، وطر طاق راتوں میں، اشر الاواخر من الرمضان، رمضان کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں. اب طاق رات، اب یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ 21 23 25 27 29 یہ کیا ہے، شب قدر کی طاق راتیں ہیں. اگر اس طرح تعین کر دی جاتی تو خاص طور پر فلاں رات ہے ہم جو ہے یہ کر دی گئی ہے، تو بہت سارے لوگ بس اگر یوں نہ کرتے، ہم اگر اللہ رب العزت طاق راتوں میں نہ اتارتے یا اس میں نہیں ہوتی، تو کوئی آدمی کسی رات عبادت کرتا، کوئی رات آدمی کسی رات عبادت کرتا، اور سب کو ليلۃ القدر صحیح سے نہیں مل پاتی. تو لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے وہ امت کی آسانی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آسانی کے لیے کیا کر دیا، ان کو آخری طاق راتوں میں، آخری عشرے کی راتوں میں جو ہے وہ ذکر رکھ دیا. لیکن اگر لیکن اگر اس شب قدر کو ایک ہی رات میں کر دی جاتی، مطلب جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے شب برات کی رات، اب شب برات تو سب کو پتا کہ 15 کی رات ہے. اب اس کے اندر عبادت میں جو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں عبادت جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں. ان کو پتا ہے یار چلو آج کی رات ہے، میں ابھی نہیں کر رہا، بعد میں کر لوں گا. تو اس طرح کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اس رات میں صحیح سے عبادت بھی نہیں ہوتی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر ہر روز بودے، شب قدر بہیج بودے. فارسی کا شعر ہے، شب قدر ہر روز بودے، شب قدر بہیج بودے. اگر شب قدر لیلۃ القدر ہر رات کو، رمضان کی ہر رات کو آتی، تو اس کی وہ ویلیو اور وہ اس کی جو ہے ڈیمانڈ یا اس کی وہ تیاری نہیں ہوتی جیسے شب قدر کی ہوتی ہے. کیوں؟ شب قدر کی تلاش میں آدمی رہتا ہے، اور جب مل جاتی ہے اس کو پا لیتا ہے، تو خوب سے خوب اس میں عبادت کرتا ہے. لیکن اب اللہ رب العزت نے بھی اس کو اسی وجہ سے مبہم رکھا، اور قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ قرآن پاک شب قدر کے بارے میں جو ہے وہ نازل فرمایا کہ قرآن میں بھی رمضان میں کیا ہے کہ رمضان المبارک میں اس کو نازل کیا. اور قرآن پاک میں بھی یہی ذکر کیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں ہم نے اس کو اتارا. ٹھیک ہے، رمضان کی راتوں میں. تو رمضان کی راتوں میں اس میں اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو رمضان کی برکت کہ اس کے اندر اللہ رب العزت اپنی خیر و برکت مزید فرماتے ہیں. پھر دوسری اس رات کی خیر و برکت، اس رات کی خیر و برکت، اس رات کے اندر جیسے قرآن پاک میں بھی ہم نے ذکر پڑھا کہ فرشتے اللہ رب العزت کے اترتے ہیں. اور وہ فرشتے کس وجہ سے اترتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں فرشتوں کی فرشتوں کے ساتھ، اور فرشتوں کو یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اس رات کے اندر فرشتوں پھیل جاؤ دنیا کے اندر، اور دیکھو کہ اللہ کا جو بندہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی دعا میں کر رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے، اس کی دعا پہ آمین کہو. تو فرشتوں کا یہ سلسلہ اترنا، یہ چیزیں اترنا، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس اہتمام سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات میں خاص انعام نازل کیا. تو جو کوئی بھی انسان فرشتے اس حالت میں اس کو ملتا، اس کی دعا پر آمین کہتا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے. اب یہ جو شب قدر کی رات ہے، اب یہ جو شب قدر کی رات ہے، یہ شب قدر کی رات کی علامت کیا ہے؟ اب اس کو کیسے پتا چلے گا کہ بھائی شب قدر جو ہے وہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ والی رات ہے یا وہ والی رات ہے؟ تو علماء کرام اس کی کئی ساری جو ہیں وہ علامات بتاتے ہیں. علامات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ رات، وہ جو رات ہوگی، وہ رات دوسری راتوں کے مقابلے میں سکون والی ہوگی. ایک ہوتا ہے نا شور شغف آسمان کی طرف سے، کہ جیسے اگر آدمی لیٹتا ہے رات میں تو شور و شغف ہر طرف سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو بالکل شور کی آواز نہیں آ رہی ہوگی، سکون ہوگا. اور دوسری چیز، دوسری علامت کیا ہوگی؟ دوسری علامت یہ ہوگا کہ اس رات کو جو ایسے جانور جو راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھونک رہے ہوتے ہیں، ان کی آوازیں بھی نہیں ہوتی، وہ بھی اس رات کو نہیں بھونکتے. اور دوسری چیز وہ کیا ہوتی ہے کہ میٹھے کھارا پانی، جو علماء کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو اس وقت کھارا پانی جو ہوگا وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے. اس کی کئی ساری روایت صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعے میں آتی ہے کہ ان کو غسل کی ضرورت ہوئی، وہ نہانے کے لیے سمندر کی طرف یا دریا ایسی جگہ گئے جہاں پانی پانی کھارا تھا، انہوں نے استعمال کیا تو پتہ چلا وہ کیا تھا،
میٹھا ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں جو مشہور معروف روایت ہے، اس میں علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ اس دن کا سورج بغیر روشنی کے طلوع ہوگا۔ اس دن کا سورج بغیر روشنی کے طلوع ہوگا، مطلب اس دن جیسے نارملی طور پر سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع جو ہیں وہ آنکھوں پہ چبھنے والی ہوتی، لیکن اس وقت کی صبح، جیسے کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہے نا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے، تو طلوع فجر تک سورج کی روشنی ایسی نہیں ہوتی کہ آدمی اس کو دیکھ نہیں سکے، بلکہ سہولت والی اور جیسے اطمینان والی، جیسے بادل کے اندر سورج گھرا ہوا ہو بالکل، اور اس میں آدمی دیکھ سکتے ہو، تو بلکہ ایک پر نور، یہ کہہ دیں کہ پر نور روشنی کے ساتھ بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے سورج روشن ہوتا ہے، تو اس طرح کی علامت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی علماء کرام سے دیکھا گیا ہے کہ میں نے بھی اس چیز کو بار بار غور کیا کہ جس رات کو شب قدر ہوتی ہے نا، اس رات کو ہلکی ہلکی پھوار ضرور ہوتی ہے، اس رات کو ہلکی ہلکی پھوار ضرور ہوگی، اس وقت وہ پھوار نہیں ہوتی کہ جو نقصان دہ والی ہو یا پریشانی والی ہو، اس میں ایک رات کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو اس رات کا اگر ہم بخوبی جو ہے وہ جائزہ لیں، اب پوری زندگی ہم نے کتنا اپنے آپ کو دنیا کے اندر لگا دیا، اب آخری عشرے کے اندر صرف طاق راتوں کے اندر، طاق رات بھی چھوڑیں، اگر 10 کی 10 راتیں بھی اگر ہم عبادت کے اندر گزار دیں، تو اس میں ہمیں وہ رات مل جائے گی کہ جو خیر من الف شہر ہو، جو 1000 رات سے بہتر ہو، اور اس میں عبادت کرنے کا اتنا سا بڑا ثواب ملے گا کہ جیسے 1000 سال کی ہماری زندگی ہو اور اس میں ہم نے عبادت کی ہو۔ ایک آپ کو بتاتا ہوں واقعہ، ایک یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نوح علیہ السلام کے پہلے، اس سے پہلے ایک چیز بتا دوں، نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ کافی زیادہ تھی، صرف 950 سال انہوں نے اللہ کے راستے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، 950 سال۔ اچھا، علماء کہتے ہیں کہ وہ جو روایت ہے اس میں اس کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام سے آتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ بھائی دنیا میں آپ نے کتنا وقت گزارا، یہ تو ہر ایک سے پوچھا جائے گا، بھائی دنیا میں کتنا وقت رکے، دنیا میں کیا 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 نہیں کیا، تو نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا بھائی آپ نے کتنا وقت گزارا، تو وہ کہیں گے کہ بھائی میں ایک دروازے سے نکلا دوسرے دروازے سے جو ہے گیا، یعنی کہ 950 سال انہوں نے عبادت، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے باوجود بھی ان کو وقت اتنا سا لگا دنیا کا۔ تو ہماری تو زندگی اور زیادہ مختصر ہے، وہ تو ہماری زندگی تو ایسی ہے کہ وہ کرنٹ کے مانند ہے، بیل بجائی یا بلب کا بٹن دبایا اور وہ بٹن جو ہے وہ اس طرف لائٹ جل گئی، تو ہماری زندگی اور مختصر ہے، لیکن اللہ نے اس مختصر زندگی کے اندر ہمیں وہ انعام، وہ برکات اور وہ انعام سے نوازا ہے جو اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں کی عمر کو دیا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کے پاس نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں، اور کہا بھائی کس چیز کی دعا کر رہی ہیں؟ کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے بچے جو ہے وہ 500 600 سال کے ہو کے مر جاتے ہیں، بڑی عمر ہی نہیں پاتے، تو بڑی جلدی پڑ جاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی بندی، یہ تو تیرے بچوں کی عمر ہے، ایک امت ایسے آنے والی ہے کہ اس کی عمر ٹوٹلی 60 70 سال کی ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، اگر میں وہ عمر پالوں تو پوری عمر سجدے میں گزار دوں۔ تو اب یہ اندازہ لگائیں کہ ہماری اس مختصر زندگی کے اندر ہم نے وہ 10 راتیں، یہ 10 راتیں ہم نے اپنے لیے، اپنے اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کا آخری وقت کب ہے اور کس کی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ جائے، اور کون سی عمر کب ہم قبرستان میں جانا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک چھوٹے بچے کی بھی قبر ہے، بوڑھے 70 سال 100 سال کی بھی قبر ہے، تو کسی کا نہیں پتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ پہ وہ انعام، وہ فضل اور وہ کرم کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کیا کر لے، خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 رات سے بقدر، 1000 رات سے زیادہ کی کیا ہے وہ عبادت کا ثواب انسان حاصل کر لے۔ اب ایک چیز تو یہ تھی کہ شب قدر ہو، ٹھیک ہے، شب قدر کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا میں، آسمانی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ ایک چیز اور بھی ذکر کہنا رہ گئی، عام طور پر پیچھے ہی واپس آ جاتا ہوں، اسی حدیث واقع کے تحت ہے، عام طور پر اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کا اعلان نارمل رمضان کے علاوہ میں وہ اعلان نہیں کرتے، مطلب حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ تہجد کے وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ویسے تو ہر وقت متوجہ ہیں ہم سب کی طرف، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی جو ہے کوئی روزی چاہنے والا، ہے کوئی جو ہے وہ کوئی کسی چیز کو طلب کرے میں اس کو دوں، ہے کوئی بیماری سے صحت یابی چاہنے والا، ہے کوئی اپنے مسئلوں کو حل کرانے والا، تو یہ صرف تہجد کے وقت میں ہوتا ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ رب العزت رمضان میں، اس رمضان میں پورے پورے دن پوری رات
وہ پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے فرشتہ بار بار اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی تم میں سے بخشش چاہنے والا، اور ہے کوئی تم میں سے مدد چاہنے والا، ہے کوئی تم میں سے روزی چاہنے والا، ہے کوئی تم میں سے بیماری میں صحت یابی چاہنے والا اور اپنے مسئلوں کو حل کرانے والا۔ پہلے عام رمضان میں تو تہجد کے وقت میں ہوتا ہے، اور رمضان میں پورا کا پورا رمضان کا مہینہ اس میں ہوتا ہے، اور آخری عشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بار بار بخشش کا اعلان ہوتا ہے، اور ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی اللہ رب العزت کئی گنا نیکیاں اللہ رب العزت انسان کے کھاتے میں لکھے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ عمل تھا کہ بھئی لیلۃ القدر تلاش کرنا، دوسرا عمل تھا اعتکاف۔ اعتکاف، حضرت حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف عشر الاواخر من الرمضان حتى توفى الله ثم اعتكف ازواجه من بعده۔ اب یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی العشر الاواخر من الرمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کو کیا کرتے تھے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، کب تک کرتے تھے؟ حتی توفی اللہ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ اس کے بعد اس کو کس نے کیا؟ ان کی ازواج نے کیا۔ اچھا، رمضان المبارک میں بالخصوص اس کے عشر آخر میں اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو اور سب سے منقطع ہو کر بس اللہ سے لو لگا لے، کہ اس کے در پر مسجد کے کونے میں آدمی کیا کر جائے؟ بڑھ جائے، اکیلے تنہائی میں عبادت کرے، ذکر و فکر میں مشغول رہے، اور یہ کس لیے؟ کہ بالخصوص عبادت کا اہتمام ہو جائے، اور اس وجہ سے بھی عبادت ہو جائے کہ بھئی رمضان کا بہترین وقت جو ہمارے پاس آئے وہ خاص کر کیا ہو؟ آخری عشرہ جو ہے اس میں خوب سے خوب عبادت کیا، اس لیے اعتکاف کو بھی آخری عشرے کے اندر انتخاب کیا گیا اور رکھا گیا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز اور دیکھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نزول قرآن سے پہلے بھی غار ہیرا کے اندر جا کر عبادت کیا کرتے تھے یکسو ہو کر۔ میں اعتکاف کی بات نہیں کر رہا ابھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو بات کر رہا ہوں۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے وہ غار ہیرا کے اندر جا کر یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بالکل یکسو ہو کر دنیا سے مافیا سے بے خبر ہو کے عبادت کرتے تھے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلسل غار ہیرا کے اندر عبادت کی، خلوت گزینی کی، تو علماء کہتے ہیں کہ جب اس وقت تک تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تو رمضان کا وہ اشرا، رمضان کا جو وقت ہے وہ گزر رہا تھا، کیونکہ اس وقت تک احکامات قرآن کے بعد، قرآن جس طرح تدریجاً بدریجاً نازل ہوئے، اسی طرح احکامات بھی تدریجاً بتدریجاً نازل ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کے اندر عبادت کرتے تھے، اس وقت میں رمضان کا حکم نہیں تھا، اعتکاف کا حکم نہیں تھا، دوسری چیزوں کا حکم نہیں تھا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل عبادت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، تو خلوت گزرنے کا جو وہ ایک وقت گزرا، تو وہ اس میں جب اللہ تعالیٰ سے اب یکسو ہوئے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس میں قرآن اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو چنانچہ ہم یہ واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا میں رکے ہوئے تھے، عبادت کر رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام پہلی حدیث مبارک، پہلی قرآن لے کے آیت لے کر آئے۔ وہ کیا آیت تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ اسی غار ہرا کے اندر نازل ہوئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو ہم آخری اشرا جو ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم نے پورے مہینے عبادت کی، پورے مہینے عبادت کرتے کرتے ہم نے آخری اشرے میں اعتکاف کی ڈھال لی۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے سوچ لیا کہ بھئی دنیا مافیا سے یکسو ہونا ہے، صرف اس مہینے کے اندر جو اس میں اللہ نے خوب انعام اور اکرام سے نوازا ہوا ہے، اس میں ہم اگر اعتکاف کر لیں گے تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی یہ تھا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا، کہ کیسا میرا بندہ میرے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو زبردستی بھی کر سکتے، کوئی انسان نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو انسانیت کے اندر رکھتے ہوئے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت نے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ جاری کیا۔ اسی لیے انسان جب عشر آخر کے اندر اور پوری زندگی کے اندر اللہ سے تعلق جوڑ دیتا ہے، تو دنیا کا کوئی مسئلہ اس کا یہ نہیں ہوتا کہ باقی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ آخری عشرہ جو ہے، عاشر آخری میں اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کہ اللہ میں تیرے در پر آ گیا، اب میں ساری چیزوں کو پیچھے پوچھ ڈال دیا، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی مال و دولت کو بھی، اپنی چیزوں کو بھی، کوئی سی ایسی چیز میں اپنے ساتھ لے کے نہیں آیا،
سب چیزیں میں پیچھے چھوڑ دی اس بات پر کہ تو مجھے مل جائے اور تیری عبادت میں خالص ہو جاؤں، تیرا تعلق مجھے مل جائے، تو وہ انسان اللہ رب العزت کو پا لیتا ہے۔ اچھا، اب جب وہ اس طرح اعتکاف کرے گا تو اس کو عشر آخرہ میں کیا مل جائے گی؟ ليلۃ القدر بھی مل جائے گی۔ اور یہ ليلۃ القدر جو ہوگا، ليلۃ القدر بھی اس کو ملے گی، اس کا ثواب بھی اس کی وجہ سے بڑھ جائے گا۔ مطلب جو آدمی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جب مسجد کے اندر وقت گزارتا ہے تو مسجد میں وقت گزارنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو اس کے وقت کا حساب دیں گے۔ جو وقت مسجد سے باہر گزرتا ہے اس وقت کا حساب انسان کو دینا پڑے گا کہ میں نے کون سا وقت کہاں گزارا، کون سا وقت کہاں گزارا۔ لیکن جو وقت مسجد میں گزرے گا اس کا وقت اللہ، اس وقت کا حساب جو ہے وہ اللہ رب العزت بڑا چڑھا کر دیں گے۔ تو جتنا وقت ہمارا مسجد کے اندر گزرے گا، اگر ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھ پا رہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی وجہ سے عذر آ گیا، تو اب کوشش یہ کی جائے کہ ہمارا جو وقت ہو وہ زیادہ تر وقت مسجد میں گزرے۔ زیادہ تر وقت مسجد میں اگر گزرے گا تو اس سے ہمارے لیے اللہ رب العزت جو ہے اللہ کا تعلق بھی بن جائے گا اور خوب سے خوب ہمارے حساب بھی بڑھے گا۔ اچھا، اور اب یہاں پر صرف جسمانی نہیں، روحانی تربیت کا بھی روحانی تربیت بھی ہو رہی ہے، اور نفس، کیونکہ آدمی جب اپنی نفسانی چیزوں پہ رکے گا تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے روح کو بھی ترقی دیں گے، صحیح ہے؟ اور پورے مہینے رمضان کے روزے اور تمام یہ جو ہے اللہ رب العزت پورے روزے جب انسان رکھے گا اور تمام اعمال کرے گا تو اللہ اس کی وجہ سے اس کی روح کو کیا مل جائے گی؟ تقوی حاصل ہو جائے گا، اور تقوی کی وجہ سے روح مضبوط ہو جائے گی اور وہ متقیوں میں صفت میں ہو جائے گا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ متقیوں کی صفت کیا ہے؟ جیسے شروع کے اندر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناهم ينفقون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اب یہ جو قرآن پاک کی شروع کی آیتیں ہیں اس میں متقیوں کی صفت ذکر کی ہے کہ کس کو متقی کہتے ہیں۔ تو جب انسان بالکل اعمال کے اندر اللہ سے انہماک ہو جائے گا، اللہ کی طرف یکسو ہو جائے گا اور پوری اپنی نفسانی جذبات کو پشے پوچھ ڈال کر اور اپنی ہر غیر ضروری چیزوں کو پشے پوچھ ڈال کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ خوب متقی ہو جائے گا۔ اور متقی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس وقت حدیث وقت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ایک بالش قریب ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی جو ہے وہ اس کی رحمت دو ہاتھ متوجہ ہوتی ہے۔ بندہ دو ہاتھ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی جو رحمت اور برکت ہے وہ اس کی طرف چل کر آتی ہے، مطلب اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو انسان جتنا اللہ رب العزت کی طرف عبادت میں منہمک ہوگا وہ خوب سے خوب کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی خیر و برکت کے اندر اور رحمت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اچھا، اب ایک اور حدیث واقع میں آتا ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال يغفر لامتي في اخر الليله من رمضان قيل يا رسول الله اهي ليله القدر قال لا ولكن العامل انما يوفي اجره اذا قضى عمله۔ اس حدیث واقع میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان کے آخری رات میں اپنی امت کو بخش دیتے ہیں۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ یہ ليلۃ القدر ہے جس میں اللہ رب العزت نے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، لیکن العامل، عمل کرنے والے کو انما یوفی اجرہ، اس کے اجر پورا کا پورا دیا جائے، اذا قضا عملہ، جب وہ اپنے عمل کو پورا کر لے۔ اب یہاں پر اس حدیث پاک میں علماء فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی محنت، مشقت، عبادت میں انہماک اور ذکر و عبادت میں مشغولی کے بعد آدمی جب تھک جاتا ہے نا، جیسے ہم دنیاوی اعتبار سے کسی مزدور کو دیکھتے ہیں پورے دن محنت کرتا ہے اور محنت کے بعد پوری شام تک چکنا چور ہو جاتا ہے محنت کے بعد، تو اسی طرح انسان جب اعمال کرتے 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 وہ تھک جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو عمل پورا ملتے ہیں۔ اچھا، اب علماء کرام فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے، جیسے صحابہ نے عرض کیا کہ بھائی ليلۃ القدر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ ليلۃ القدر نہیں ہے۔
لیکن علماء کہتے ہیں وہ رات جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے. اب یہ لیلۃ الجائزہ کون سی رات ہے بھائی؟ یہ کہاں سے آ گئی رات؟ ایک تو شب قدر سنی تھی ہم نے، اب لیلۃ الجائزہ بھی اس رات عشرے کے اندر مل گئی. وہ کون سی رات ہے؟ فرماتے ہیں علماء فرما رہے ہیں کہ وہ رات ہے چاند رات. وہ رات ہے چاند رات، یعنی کہ چاند رات والی رات جو ہے وہ اس رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی بخشش کا اعلان ہوتا ہے. اس رات کو انسانوں کے ساری خطاؤں کو معاف کر کے اللہ کہتے ہیں میں راضی ہو گیا اس سے، میں اس سے راضی ہو گیا، سب سے راضی ہو گیا. یہ وہ رات ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، وَلَكِنْ الْعَامِلَ عمل کرنے والا انما یوفی اجرہ اپنے اجر کو پورا لے لے گا، اذا قضا عملہ جب وہ اپنے عمل کو کیا کر لے، مکمل کر لے. جب رمضان کے 30 روزے رکھ لیے، للت القدر پالی، اعمال کر لیے، قرآن کر لی، تسبیحات کر لیے، اور عبادات کر لیے، اللہ کے راستے میں تھوڑے سے خرچ بھی کر دیے، اب قضا عملہ میرا عمل مکمل ہو گیا، اذا قضا عملہ میرا عمل مکمل ہو گیا، اب مجھے کیا ملے گا، انما یوفى اجرہ میرا پورا کا پورا اجر اللہ رب العزت دیں گے. وہ لیلۃ الجائزہ ہے. یہاں یہ حدیث پاک میرے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پورے رمضان کے اندر کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر چلنے کی، لیکن ہم یہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوں گے شیطان چھوٹ جائے گا اور وہ ہمیں کہاں لے جائے گا، بازاروں میں لے جائے گا. اور بازار میں لے جانے کے بعد سب سے پہلے وہاں وہ عمل کرائے گا کہ جو ہم نے پورے رمضان نہیں کی. کیا کرائے گا؟ سب سے پہلے تو وہاں ایک زوردار آواز لاؤڈ سپیکر میں چل رہی ہوگی جو پورے رمضان میں نہیں چلی، میوزک. دوسری کیا چیز ہو رہی ہوگی؟ دوسری بازاروں کے اندر بے احتیاطی اختلاط ہو رہا ہوگا، بازار میں ہر ایک پہنچا ہوا ہے سامان لینے کے لیے. تیسری چیز کیا ہوگی؟ بازار حدیث پاک میں آتا ہے بازار اللہ کی ناپسندیدی جگہ ہے. بازار اللہ کی ناپسندگی، اور ہم جیسی اپنے عمل کو پورا کر رہے ہیں، اذا قضا عملہ ہم کہاں پہنچ گئے، یوفی اجرہ لینے کے لیے بازار. اب بازار میں یوفی اجرہ نہیں ملے گا، وہ یوفی اجرہ کہاں ملے گا، وہ گھر پہ ملے گا. تو علماء اس حدیث پاک کو ذکر کرتے ہوئے اگر کرتے ہیں کہ رمضان میں بازار سے اجتناب کیا جائے، خصوصاً آخری 10 راتوں میں. اب ہر ایک بولے کہ بھائی میں نے تو شاپنگ باقی ہے، میرے تو وہ باقی ہے، سامان باقی ہے. لیکن علماء کرام اس بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی ساری چیزیں، یہ صرف اس ہمارے لیے رمضان نازل نہیں ہوئے، صحابہ کے زمانے میں بھی رمضان تھے اور وہ عمل کرتے تھے. ان کے یہاں مانتے ہیں اس وقت کا زمانہ الگ تھا، یہ زمانہ الگ ہے، لیکن ان کی رمضان سے پہلے ساری تیاریاں ہوتی تھیں. اکابرین کو بھی میں نے دیکھا، اپنے اساتذہ کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ رمضان میں بازار نہیں جاتے تھے، حتیٰ کہ اپنے کھانے پینے کی عید تک کی چیزیں بھی وہ رمضان سے پہلے لے آتے تھے کہ رمضان بالکل نہیں جانا ہم نے، کیونکہ اس رمضان میں اللہ کا محبوب ترین مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت محبوب ترین مہینے کی وجہ سے برکت سے ہماری بخشش کر رہا ہے، اور ہم اس کی ناپسندیدی جگہ پہ جائیں جو اللہ کو ناپسند ہے، بازار، ہم نہیں جاتے. تو ہم بھی یہ نیت کریں کہ اس عشرہ آخرہ کے اندر ہماری بازار سے اجتنابی ہو، بالکل اجتنابی ہو، بالکل اجتناب ہو، ذرا سا بھی نہ جائیں. اب ہاں ضرورت ہے کہ بھائی ضرورت ہے سودا لینے جانا ہے، تو جس طرح بازار میں جانے کا حکم ہے، کیا حکم ہے کہ بازار جب آدمی جائے تو نظروں کی حفاظت سے جائے، چوتھا کلمہ پڑھ کے جائے، اور جلدی جائے اور جلدی واپس آئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کی عمل کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی پوچھتا تھا کہ بھائی کہاں گئے، تو وہ کہتے بازار، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ابھی آ جائیں گے، بازار گئے ابھی آ جانا ہے، ابھی آ جانا ہوگا. لیکن اگر کوئی پوچھتا تھا کہ کہاں گئے، مسجد گئے، تو کہ پتہ نہیں ابھی مسجد گئے، کب تک واپسی آئے گی پتہ نہیں. ہم اس کے برخلاف ہیں. اگر ہمارے بازار کا پوچھ لے کوئی کہ بازار گئے، بھائی پتہ نہیں، ہو سکتا 2 گھنٹے بھی لگ جائیں، 4 گھنٹے بھی لگ جائیں، 8 گھنٹے بھی لگ جائیں، ہو سکتا ہے رات پوری لگ جائے ہماری ماشاءاللہ. لیکن مسجد کا اگر پوچھیں گے تو ہماری فرض نماز ہوتی ہے، اور ہم ایسے غائب ہو جاتے ہیں مسجد سے کہ جیسے کوئی پکڑ کے کھڑا ہوا ہے وہاں. حالانکہ ہمارے اس کے برخلاف چلنا ہے، ہمیں اپنے عمل کو وہ عمل کر کے دکھانا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو، اور کس کے مطابق ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق ہو. اگر ہماری زندگی اس کے مطابق چلتی رہے گی تو وہ ہمارا سب کچھ اس پر چلتا رہے گا. اچھا، اب یہاں پر میں ایک چیز اور ذکر کرتا ہوں. اعتکاف کے مسائل میں اگر تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہو، تو اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اعتکاف جامع مسجد میں بیٹھا جائے. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف جامع مسجد میں کیا جائے جہاں 5 نمازیں ہوتی ہوں اور جمعے کی نماز بھی ہوتی ہو. کیونکہ اگر ایسی مسجد میں کیا جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، وہاں اعتکاف کرنا صحیح تو ہو جائے گا، لیکن وہ کیا کرے گا، پھر نیت کر کے بیٹھے گا کہ میں جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد سے فلاں مسجد میں جاؤں گا. تو وہ فلاں مسجد میں جائے گا،
لیکن صرف فرض پڑے گا اور واپس آ جائے گا. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز اور ذکر کی جاتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر، اب مثال نہیں، انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بیٹھا ہوگا، ہم میں سے کوئی بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا، لیکن اب وہ دوسری چیزوں کی طرف نہیں لگ پایا، دوسرے عمل، نیک عمل ہے، مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو گیا اور کسی کا انتقال ہو گیا، یا کوئی ایسی ضرورت ہے کہ جس کے لیے وہ کیا کرے، بار زیادہ ضروری ہو گیا، اور مثال کے طور پر اب کسی کو بیمار ہے، اس کی عادت کے لیے جا رہا ہے، تو 70,000 فرشتے جو ہے وہ اس کی عادت کے لیے جانے کے لیے اسے دعا کرتے ہیں. تو اگر جو اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس ثواب سے، جو آدمی باہر نیک عمل کر رہا ہے، اس ثواب سے بڑھ چڑھ کر ثواب دیں گے اعتکاف کرنے والے کو، اعتکاف کرنے والے کو. اور اعتکاف کرنے میں شرط یہ بھی ہے کہ کیا ہو، روزے سے ہو. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی اعتکاف کے مسئلے ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. باقی اللہ ہم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. اگر کوئی سوال ہے اس سے، شب قدر سے کے متعلق یا اعتکاف سے متعلق، تو انشاءاللہ اللہ رجت عافیت فرمائے، پوچھیں، میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا. جی جناب. اور بس ٹائم ہے، اگر کوئی چیز ہے پوچھنے کے لیے تو بتائیں. چلیں، آپ لوگ کچھ نہیں پوچھ رہے، میں تھوڑی سی چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر یہ کہ اعتکاف تو مردوں سے متعلق یہ تھا کہ بھئی مسجد میں کیا جائے. اگر عورت میں سے کوئی بیٹھ رہا ہو، کوئی خواتین میں سے ہمارے یہاں آفس میں سے اگر کوئی بیٹھ رہا ہو، یا ہمارے گھر میں سے کوئی جان پہچان والا بیٹھ رہا ہو، تو وہ اعتکاف کس طرح کرے؟ اس کو اعتکاف میں کیا ہے، سنت مسنونہ اعتکاف کس طرح ہے اس کا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے ازواج مطہرات امہات المومنین ہماری امی جانیں، وہ بیٹھتی تھیں، تو وہ کس طرح بیٹھتی تھی کہ وہ ایک کمرہ ان کا ہوتا تھا جس میں وہ عبادت، اب ان کا بس ایک ہی کمرہ ہوتا تھا جس میں وہ عبادت وغیرہ بھی کرتی تھی، ساری مشغولیات ساری اسی ایک کمرے میں ہوتی تھی. لیکن ہمارے لیے یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی سہولت اللہ نے دی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہم کمرہ بنا کے رکھتے ہیں مہمانوں کے لیے، اور ایک رکھتے ہیں اپنے سونے کے لیے. تو ہم کوئی ایسی جگہ بنا لیں کہ جہاں ہم عبادت کے لیے ایک جائے نماز ہماری لگ سکتی ہو، اور ہم ذکر و عبادت قرآن شریف وہاں کر سکتے ہوں. تو اس مخصوص جگہ کو بنا کر وہاں پر پردے کا اہتمام کر لیں. اور پردے کا اہتمام اس طرح کر لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہم نے ایسا پردہ کرنا ہے کہ جو بالکل باہر نہیں نکل سکتے، نکلنا ہے ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے، جیسے اگر بیت الخلاء وغیرہ جانا ہے یا اور دوسری حاجات ہیں وہ مکمل کرنی ہے تو اس کے لیے جا سکتے ہیں. اور افطاری سحری وغیرہ جو ہے وہ اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، مثال گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، اکیلی ایک ہی لیڈیز ہیں یا ایک ہی خاتون خانہ ہے، تو وہ اگر ہے تو وہ اگر بنانا چاہ رہی ہے کچھ، یا افطاری کا اہتمام کرنا ہے، سحری بنانی ہے، تو وہ بنا سکے. لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اس وقت بھی وہ آدمی کوشش کر لے اگر جو گھر میں موجود ہے وہ بنا لے. لیکن اعتکاف کے وقت میں زیادہ سے زیادہ عبادت ہونے پر، یعنی کہ وہ اس جگہ پر جہاں وہ بیٹھ سکیں اور پردے کا اہتمام کر لیں، یعنی کہ بیٹھ کے بالکل پردے باندھ لیں اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں. مطلب جس طرح مسجد میں آدمی بیٹھتا ہے کہ پانچوں نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جو ہے وہ ذکر و عبادت کی جاتی ہے اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس طرح وہ اس میں کو بھی کر لیں. تو مرد بھی اس چیز کو کر لیں، عورتیں بھی اس چیز کو کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز اور جو آپ حضرات کے لیے ہمارے لیے فائدے مند ہے، ہم بتا سکتے ہیں. بھائی مردوں کو تو تکبیر اولا مل جاتی ہے، عورتوں کو تکبیر اولا کا ثواب کس طرح ملے گا؟ یہ کبھی سوچا ہم نے؟ تکبیر اولا کا ثواب بہت زیادہ ہے. اب مردوں کو تو تکبیر اللہ کا ثواب مل رہا ہے، عورتوں کو تکبیر اللہ کا ثواب کس طرح ملے گا؟ تو علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت جیسی اذان ہو جاتی ہے ویسے ہی وہ کیا کرے، نماز کی طرف کھڑی ہو جائے، تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو مردوں کو تکبیر اللہ کے ساتھ ملے گا. تکبیر اولا وہ چیز ہے، تکبیر اولا کسے کہتے ہیں؟ جب امام اللہ اکبر کہے، پہلی تکبیر کہے، یہ تکبیر اولا. یہ نہیں ہے کہ امام رکوع میں جائے اور اس کے بعد پھر وہ تکبیر کہتے ہوئے جا رہا، تو یہ تکبیر اولا نہیں ہے. امام کے تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد ہی اگر وہ اللہ اکبر کہہ دے تو اس کا ثواب 27 درجے بڑھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کی آمین ساتھ مل جاتی ہے. کیونکہ جب امام سورہ فاتح ختم کرتا ہے، وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے،
ولا ظالین کے بعد فرشتہ آمین کہتے ہیں تو فرشتوں کے آمین بھی مل جاتی. تو تکبیر الہی کی نماز کا ثواب 27 درجے بڑھ جاتا ہے. تو خواتین کو ہماری وہ کس طرح مل جائے گا کہ جیسی اذان ہو جائے ویسی وہ نماز کا اہتمام کر لیں. ان کو مردوں کے ساتھ جس طرح ان کو تکبیر اللہ کا ثواب ملتا ہے ان کو بھی مل جائے گا. جی اچھا ارسلان بھائی، میرا ایک سوال ہے. جیسے شعبان کی جو رات ہوتی ہے بڑی، اس میں بھی ایک طرح سے کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جو نام اعمال ہیں وہ ریفریش ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ اگر آپ وہاں پہ اس رات میں عبادت کرتے ہیں تو اس میں بھی سارے نام اعمال جو ہیں وہ بالکل ریفریش ہو جاتے ہیں، اور للیلۃ القدر میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے یا پھر اس میں کچھ ہے، ڈفرینٹ ہے؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اس میں بھی تقریباً آدمی جب اعمال کرتا ہے اعمال کا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو بالکل ایسے ہی جیسے شب بارات کے اندر ہوتا ہے اس طرح اس میں ملتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے. اور اللہ اس کو جو ہے وہ ایسے کر دیتا ہے جیسے ابھی وہ پیدا ہوا ہے. اس طرح اس کو جو ہے نیکیوں میں نیکیاں مل جاتی ہیں اور گناہوں سے دھل جاتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم آ، السلام. میرے کچھ کوشچنس ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ شب قدر میں جو ہے وہ اعمال کرنے چاہیے، عبادت وغیرہ، تو کون کون سے جو ہے وہ اعمال ہیں، کون سی جو عبادات ہیں جو وہ کرنی چاہیے؟ دوسرا یہ ہے کہ شب قدر آسان طریقہ اس کو حاصل کرنے کا، اور اگر مل جاتی ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مل گئی ہے وہ رات؟ سب سے پہلے تو یہ کہ کون کون سے اعمال کرنے ہیں. اعمال میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں نماز اس وقت صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے اور قرآن پاک کا اہتمام کر لیا جائے. دعا کی طرف زیادہ توجہ دی جائے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخل عبادہ کہ دعائیں جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنی عبادت میں استقامت مانگی جائے کہ اللہ رب العزت مجھے عبادت میں نماز میں تسبیحات میں تلاوت میں استقامت دے جائے. اور دوسری چیز اگر وہ مل جاتی ہے کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی یہ مل گئی؟ تو اس میں جو میں نے علامتیں بتائی ہیں وہ علامات میں یہی ہے کہ وہ رات اور عام راتوں میں جو ہے نا وہ زیادہ سکون ہوگا. مطلب اس رات کا آسمان آپ کو الگ ہی نظر آئے گا اگر دیکھا جائے تو. ٹھیک ہے. اور اس رات کے اندر ایک الگ ہی نورانیت الگ ہی احساس مسجد کے اندر بیٹھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کیونکہ جب آدمی نماز میں مستقل عبادت کر رہا ہوتا ہے نا تو ایک پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں سے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اشارہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس رات میں اور اس رات میں فرق تھا. تو وہ خود ہی اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو دل میں ڈال دیا جاتا ہے ایک چیز. اور علامات جو ہے وہ علامات دیکھی جائے گی. اب یہ جو ہے وہ آسمان تھوڑا منور ہوگا تھوڑا روشن ہوگا. ٹھیک ہے. اور صبح تک جو ہے وہ بڑی علامت تو یہی کہ صبح سورج والی جو دیکھی جاتی ہے نارملی طور پر حالت پہ عام ہر سال میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو وہ چیز ہے کہ جب عبادت آدمی کرے گا تو صبح پر پتہ چل جائے گا کہ یہ والی عبادت تھی یہ والی رات تھی تو وہ رات وہ اس کو پالے گا. اچھا اور آپ کا سوال یہ بھی تھا کہ بھائی اس میں اور خاص کیا عبادت کر لی جائے. تو خاص عبادت اس میں شاذ بھائی اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرتے تھے قرآن پاک کا اہتمام کرتے تھے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے. اس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے تھے آپ دنیا سے جا رہے تھے اس سال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا. 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو تھا وہ نماز کا بھی تھا تلاوت کا بھی تھا ذکر کا بھی تھا دعا کا بھی تھا. وہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اعمال کرتے تھے. اس کو اب کیسے کہہ سکتے ہیں ہم وہ اس وجہ سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کوئی صحابہ رضی اللہ عنہ کوئی میں صحابہ میں رضی اللہ عنہ میں سے کوئی بھی یہ سوچتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں وہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ جب جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کے اندر اس کو ملتے تھے یعنی کہ عبادت نماز میں بھی تلاوت میں بھی ذکر میں بھی دعا میں بھی اس طرح کے عمل تھا.
تو ہمیں بھی یہ ہے کہ ہم بھی خوب بھی کوشش کریں کہ ہر رات یہ جو آخری 10 راتیں آ رہی ہیں اس میں ہم اگر نماز کا تو اہتمام ہم ماشاءاللہ سے سارے کرتے ہی ہیں، سب کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کوئی نماز نہیں چھوڑتا. تو اس میں تہجد کے وقت میں اگر 12 بجے کے بعد بھی، کیونکہ تراویح وغیرہ سے فارغ ہو گئے، گھر پہ کھانا وغیرہ کھا لیا، تھوڑا سا مسجد کے لیے چلے گئے، اس میں ہم کوشش کریں کہ وہ عبادت کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ رات بھی ہمیں مل جائے گی. اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور امت کے لیے بھی دعا کریں، ہر ایک کے حال پر اللہ رب العزت عافیت والا معاملہ فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم، کیسے خیر سے؟ الحمدللہ. زمین میرا ایک سوال ہے. آپ نے کہا کہ چاند رات ایک بڑی رات ہوتی ہے جس میں اللہ جو ہے انعام نواز رہا ہوتا ہے اپنے بندے کو جس نے پورے مہینے بات جی کی ہوتی ہے. جی جی تو جی. اب بہت سے ہم مرد حضرات یہ کرتے ہیں کہ چاند رات کو ہم جاتے ہیں سیلون بال وغیرہ کٹوانے کے لیے، تو کیا پھر وہ بھی بازار کے ہی زمرے میں ہے؟ کیا مطلب یہ جگہ بالکل 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 ناپسندیدہ یا بالکل پھر بالکل وقت ضائع بالکل کر بالکل بالکل رہے ہیں اپنا؟ بالکل 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 یہ ہے شاید ٹھیک. بھائی. دیکھو ضرورت اگر بہت زیادہ ہے تو بھائی آپ چاند رات کو کیوں جا رہے ہو؟ آپ جیسے آخری جمعہ آئے گا، جمعے میں دن کے وقت میں چلے جاؤ یا یہاں سے عصر کے وقت میں چلے جاؤ. کوشش یہ ہو کہ بازار میں ایسے وقت بھی جاؤ کہ جہاں رش بھی نہ ہو، اور ضرورت ہے تو جلدی جاؤ اور جلدی واپس ہو جاؤ، جتنی زیادہ دیر نہ لگے. اب میں نے آخر میں یہی تو ذکر کیا کہ بھائی بعض مرتبہ ضرورت کی چیزیں لینی ہے نہیں ہے یا لانے ہیں. اب جیسے کوئی شخص ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اب اس نے ساری چیزیں تو لے لی، بچوں کی کچھ چیزیں رہ گئی. اب وہ رمضان کے آخری اشرے میں تھوڑی بہت مل رہی ہوتی ہیں، وہ پورے رمضان میں نہیں ملتی، کیونکہ وہ بقول بعض لوگوں کے کہ لیٹسٹ جو وہ ڈیزائن ہے وہ ابھی آ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی نکلنا ہوتا ہے ان کو. تو وہ جتنی جلدی جائیں، جتنی جلدی آ جائیں، وہ زیادہ فائدے مند ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بس مطلب کہنے کا یہ کوشش یہ ہو کہ بازار سے خوب اجتناب ہو. کسی کا سوال نہیں ہے تو پھر وہ ختم کریں، اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو چلے ٹھیک ہے. تو اب یہ جو اشرا ہے اس میں خوب سے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں اپنے لیے بھی اور مسلمان امت کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ مسلمان امت پر رحم فرمائے. خاص طور پر جو ہمارے بھائی وغیرہ ہیں فلسطینی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے حال پہ رحم کرے، پاکستان کے حال پہ رحم کرے. پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اجتماعی اور انفرادی طور پر بھی دعا کریں، کیونکہ اس وقت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی جب دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کے حق میں اس کی دعا قبول کر. تو جتنی جلدی اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس سے زیادہ فرشتے کی دعا اس کے لیے قبول ہو جاتی ہے. تو جب میں جتنی بار میں جس کے لیے دعا کروں گا تو اپنے لیے دعا کروں گا، اللہ دوسرے کے لیے اس کو عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.